الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، لا تغلو فی دینکم، اپنے مذہب میں غل مت کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. اس طرح گمراہ ہو گئے وہ، قد ضلوا واضلوا کثیرا، اور اوگڑوں کو بھی گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور صراط مستقیم سے وہ ہٹ گئے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا یکون فی آخر الزمان خلیفۃ، آخری زمانے میں خلیفہ آئے گا. اشارہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. مال کی فراوانی ہو جائے گی اور یہ لوگوں میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ گنتی نہیں کریں گے، خوب سے خوب دیں گے. ہم گزشتہ جمعے پر پہنچے تھے اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو دعوت اللہ کا کام شروع کیا، تو اس میں کچھ تو ان کے ماننے والے ہو گئے تھے جن کو قرآن مجید نے حواری کہا ہے. حوار کا معنی لفظی بھی مددگار ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعض صحابہ کرام کو حواری کا لقب دیا تھا، لیکن جو اکثریت یہودیوں کی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر تو نہیں مانتے تھے، لیکن اس سے آگے بھی وہ بے ادبی کر جاتے تھے کہ ان کی ماں ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہے. پیغمبر تو نہ ماننا ایک الگ بات تھی، ان کو گندی بات کی طرف منسوخ کرتے تھے. بہرحال یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اور بعض نہ آئے، اور کوئی پیغمبر بھی دعوت و تبلیغ کا کام جو شروع کرتا ہے کہ تو لوگوں کی دشمنی سے وہ رکتا نہیں ہے. یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ یہودیوں نے حد سے تجاوز یوں کیا
کہ تفرید کا شکار ہو گئے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہودیوں نے پیغمبروں کی توہین کی، اور توہین کرتے کرتے اس حد تک آگے نکل گئے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کرنے لگے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہی دن میں مسجد بیت المقدس کے منبر کے اوپر کئی پیغمبروں کو ایک دن میں قتل کیا کہ ہماری مرضی کے خلاف بیان ہو رہا ہے، جس میں تفصیل سے عرض کر چکا تھا کہ بعض مسجدوں کا ماحول اس طرح ہے کہ مولوی صاحب حق بیان کرتا ہے تو کمیٹی والے سمجھتے ہیں ہمارے خلاف بات ہوئی ہے، وہ ان کے اندر وہ عیب ہوتا ہے نا۔ بھائی مولوی کا کام ہی یہی ہے کہ زخم کے لیے مرہم پٹی بننا، تو زخم پر جب مرہم پٹی لگائی جاتی ہے درد تو ہوتا ہے، اور پھر ہی اس کے بعد وہ پھر زخم ٹھیک ہوتا ہے۔ جو معاشرے میں کمزوریاں ہوتی ہیں، دین کے خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی عیوب ہوتے ہیں، اسی پر عالم نے بیان کرنا ہے، یہی مسئلہ حق ہوتا ہے۔ اور وہ کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کوئی سمجھے تو، اور یوں بھی سمجھ سکتا ہے کوئی کہ میری اصلاح کے لیے بات ہو رہی ہے۔ یہ ماحول غلط ہے، کمیٹیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت یہودی پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے کہ ہماری مرضی کے خلاف بیان کر دیا ہے۔ یہ تو تفرید کا شکار ہوئے کچھ یہودی، اور کچھ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے، جس کا تیسرے پارے میں ذکر ہے، تو انہوں نے کہا میں زبیر ہوں عزیر علیہ السلام، کہ میں عزیر علیہ السلام ہوں، تو لوگوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے۔ ایک بڑھیا نے کہا نہیں یہ وہی لگتے ہیں، اندازہ یہی ہے شجرہ نسب کا۔ تو لوگوں نے کہا چلو آپ پھر توریت سنا دیں۔ توریت ان کو یاد تھی، وہ یہودی مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے، توریت انہوں نے سنا دی۔ تو جو ماننے والے تھے، جن کے نصیب میں مقدر میں ایمان تھا، وہ تو مان گئے جتنا ماننا ہوتا ہے، اور کچھ کہنے لگے کہ 100 سال کے بعد اٹھنا اور پھر توریت کا یاد ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے جب مرضی کے خلاف تقریر ہوئی تو پیغمبروں کو قتل کیا، یہ ہے تفرید۔ اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہ ہے افراط۔ اسی کو قرآن نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں غلو مت کرو، نہ حد سے تجاوز کر کے افراط کا شکار ہو جاؤ اور نہ تفرید کا شکار ہو۔ یہی بات عیسائیوں کا بھی عقیدہ بن گیا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ ثالث و ثلاثہ کے قائل ہو گئے، جس کو چھٹے پارے میں قرآن نے بیان کیا ان اللہ ثالث و ثلاثہ۔ جبرائیل علیہ السلام اور عیسیٰ مریم مل کر اللہ ہے، ثالث و ثلاثہ، اللہ ثالث و ثلاثہ ہے۔ تو کیا کہہ دیا؟ عیسیٰ ابن اللہ۔ ثالث و ثلاثہ کا 3 مذہب ہیں عیسائیوں کے، ملکانیہ، نستوریہ، یعقوبیہ، تینوں بس اس طرح ہی ہے۔ صحیح توحید کے قائل بہت کم عیسائی رہے ہیں، اب بھی ہو سکتا ہے کوئی ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ماننے والے تھے جن کو حواری کہتے ہیں، ان کے مخالفین یہودی تھے۔ یہودیوں نے بھی افراط اور تفرید کیا مذہب میں، عیسائیوں نے بھی،
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ محبت میں حد سے تجاوز کر دینا اور پیغمبروں کو خدا بنا دینا، خدا کا بیٹا کہہ دینا، یہ کوئی محبت میں کمال نہیں ہے، یہ تو صراط مستقیم سے ہٹنا ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جتنا ان کا مقام ہے اتنا پہ ان کو ماننا ہے۔ تو بات جہاں تک پہنچی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے لوگ، اور یہودیوں نے جو 4000 کے لگ بھگ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ یہ غلط بندے ہیں اور یہ پیغمبر نہیں ہیں اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو ماریں گے، قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کچھ تھے حواری۔ مشہور بات تو یہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ ایک یہودیوں میں بڑا شرپسند تھا جس کا نام طیطلانوس یہ یہودیوں میں بڑا شرپسند تھا، آگے آگے تھا، تخریب کاری میں آگے آگے، یہی جیسے آپ کے ملک میں بھی نمبر بنائے جاتے ہیں، آگے آگے تخریب کاری، اور حتیٰ کہ چھلانگ لگا کے عیسیٰ علیہ السلام کی اس حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، ٹائم زیادہ ہو گیا، دیر ہو گئی، کوئی جواب نہیں آیا، تو لوگوں نے گیٹ توڑا، اندر گئے یہودیوں نے، تو دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر اکیلے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ شبیہ اس بندے کو عطا کر دی گئی تھی جس کو قرآن نے کہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے، یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر، اس لیے تو وہ صلیب کا عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، فرمایا وما قتلوہ، نہ کوئی ان کو قتل کر سکا، نہ صلیب پر چڑھا سکا، ولیکن شبہ لہم، ان کو مسئلہ ہو گیا، آپس میں اختلاف کرنے لگے، کہنے لگے اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو گھر کے اندر سے ملے تو پھر ہمارا بندہ جو اندر داخل ہوا تھا وہ کہاں ہے، اور اگر یہ جو ہمارا بندہ طیطلانوس اندر داخل ہوا تھا اگر یہ وہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، کہاں ہے۔ بہرحال شرپسند غالبی ہوتے ہیں توڑ پھوڑ میں، یہودیوں نے قتل کر دیا اور حقیقت میں اپنے بندے کو ہی قتل کر دیا ہے۔ یہ مشہور بات تو یہی ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک حواری کو کہا تھا کہ کوئی جان کا نذرانہ شہادت پیش کرنا چاہتا ہے تو آخرت میں میرے ساتھ ہوگا، اللہ اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو ایک بندے نے کہا جی میں ہوں، کہا آپ باہر نکلو، امر ربی اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ نے بنا لی، لوگوں نے اس کو شہید کیا، یہ قول کمزور ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ قرآن کہتا ہے ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقینی بات اور قطعی بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی قتل نہیں کر سکا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔
اور یہ قطعی دلائل کے ساتھ ثابت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر ہونا، مریم کا بیٹا ہونا، بچپن میں ان کا بولنا، ان کو انجیل کا کتاب کا دیا جانا، ان کی تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا کرنا، پھر یہودیوں کا محاصرہ کرنا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لینا، اور پھر قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، پھر مزید 40 سال تک ان کا دنیا میں زندہ رہنا، اور دنیا کو انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ بھر دینا، اس حد تک کہ ایک بھی کافر نہیں رہے گا۔ 40 سال تک ان کی حکومت ہوگی، 2 سال حکومت ان کی مشترک ہوگی، ان کی اور امام مہدی کی، اور پھر آخر میں 21 سال کی عمر کے بعد یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے شادی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ پورا زمانہ پہلے مصروف ہوں گے، جس میں دجال کا قتل ہے، یاجوج ماجوج وغیرہ ہم تفصیل سے بات کرتے رہیں گے۔ آخر میں جب دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا، فج الروحا ایک جگہ ہے، مکہ کی وادی ہے، میقات سے باہر ہے، وہاں سے یہ حج عمرے کا احرام باندھیں گے، حج کریں گے، پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ میں حاضری ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام پیش کریں گے، آپ کا جواب آئے گا، اور پھر جب وفات ہوگی ان کی مدینہ میں ہوگی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ میں بتا چکا ہوں کہ بیت المقدس پر اتریں گے، ایک حدیث ہے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینار کے اوپر اتریں گے، اور عجیب بات یہ ہے، اب تو جامع مسجد آپ کی ہے، اور اسی میں ان بڑے حضرات وغیرہ کی قبریں بھی ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی یا اس طرح کے بڑے بڑے، یہ بہت پہلے، اسلام سے پہلے یہ عیسائیوں کا بہت بڑا عبادت خانہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور حدیث تو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جامع مسجد دمشق کے شرقی میناروں پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ جامع مسجد دمشق تو تھی نہیں، اب توجہ سے بات، یہ جب دمشق شام یہ علاقہ فتح ہوا، 40-42 سال تک شام اور اس کے گرد و نواح میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ یہ جامع مسجد دمشق جامع مسجد بنو امیہ بھی شمار ہوتی ہے، کہ یہ اموی لوگوں نے بنائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہی مسجد ہے ان کی، اور بہت بڑی مسجد ہے، اب بھی مرکزی مسجد ہے، جس کو جامع مسجد دمشق کہتے ہیں۔ اس کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نازل کریں گے، اور شام میں میں نے بتایا کہ فلسطین کو فتح کرنے کے، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد امام مہدی شام میں آ جائیں گے، اور صف بندی کر رہے ہوں گے، نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی، بعض نے عصر بعض نے فجر بتائی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی بڑے ادب و احترام سے ملیں گے اور نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اس آخری امت کا جو امیر ہوتا ہے وہ دوسروں کا بھی امیر ہوتا ہے، لہذا آپ ہی نماز پڑھائیں۔ یہ نماز تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے۔ اب میں رضی اللہ عنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھ لیا ہے، اور ایمان والا جب بندہ پیغمبر کو دیکھ لیتا ہے تو وہ صحابی ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعائیہ جملہ رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ یہ صف بندی ہونا شروع ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، اور اب کیا کرنا ہے، کیا ترتیب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تر و تازہ ہوگا،
رنگ سرخ سفید ہوگا، زلفیں ہوں گی، پیلے رنگ کا سوٹ ہوگا، اور شرقی میناروں کے بعد 2 فرشتوں کے سہارے سے نیچے اتریں گے۔ اس وقت ان کا استقبال کرنے والے انتہائی اعلیٰ ایمان والے لوگ 400 مرد ہوں گے اور 400 عورتیں ہوں گی۔ کتنا فائدہ ہوا اس بندے کے گھومنے پھرنے میں کہ اپن سبق ہی بھول گیا، جدھر جگہ ملے ادھر بیٹھنا چاہیے۔ 800 مرد ہوں گے ایمان والے، 400 عورتیں ہوں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استقبال میں قریب پہنچیں گے۔ امام مہدی کے ساتھ ملاقات کے بعد انتہائی ادب سے وہ نماز کا کہیں گے اور وہ نماز نہیں پڑھائیں گے، اور اس میں افضل مفضول کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بڑا امام موجود ہو تو چھوٹا امام بھی اگر نماز پڑھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس پیغمبر تو بڑا ہوتا ہے۔ ان کے چہرے سے ایسا محسوس ہوگا جیسے پانی ٹپک رہا ہے اور ابھی تازہ تازہ نہا کے آئے ہیں، موتیوں کی طرح پانی گر رہا ہوگا، حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جنت کے لحاظ سے اس کے رہنا اور اس کے اثرات ابھی ہوں گے۔ حضرت مولوی صاحب مچھاں وٹ دینا چھوڑ دو، اے تسی مچھاڑے وٹ دینا چھوڑ دو، نیچے رکھو ہاتھ، ہاں شاباش، مجلس کے آداب سیکھو۔ مچھاں ہم جانتے ہیں، بڑے بڑوں کی مچھ تھی، ہمارا گرائی بھی ایک مچھوں والا تھا، جانتے ہو ملک امیر خان، وہ کیا تو ادب کے ساتھ سبق سنو، مجھے اس طرح رکھنا مسنون ہے جیسے میں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ تر و تازگی جو محسوس ہوگی، لوگ سمجھیں گے نہا کر آئے ہیں، نہائے نہیں، وہ قدرت کا نظام ہے۔ اور اصل بات امام مہدی ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا اور جتنے خلیفے آئے، سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، خود بھی آخری شریعت کی اتباع کریں گے اور لوگوں کو بھی دعوت و تبلیغ آخری شریعت کی دیں گے۔ آپ پر ایمان کا اعلان کریں گے اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوگا۔ اس مسئلے کو یہاں روکنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا، امام مہدی سے ملاقات ہو گئی اور نماز کا مسئلہ بھی ہو گیا، اب صف بندی ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ دجلہ یدلجو، دجلہ دجالہ کا لغوی معنی ہے جھوٹ بولنا، دجال فعال کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹا۔ یہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ امام مہدی محمد رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے ہوگا، فاطمی ہوگا، حسینی ہوگا، بعض نے حسنی لکھا ہے۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا اور بائیں آنکھ کاڑی ہوگی، دائیں آنکھ ابری ہوئی ہوگی، یہ اس کی علامت ہے، اور پیشانی پر کاف الف فارا بنا ہوگا، کافر۔ اس کی سلوٹوں میں پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا مسافت ہوگی، ایک کان سے دوسرے کان تک اتنا بڑا گدھا ہوگا۔ ممکن ہے جہاز کو ہی گدھا کہہ دیا ہو، اس کے پاس جہاز ہوگا، واللہ اعلم۔ اور 40 دن اس نے دنیا میں رہنا ہوگا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر،
اور پھر اس کے بعد روٹین کے مطابق عام دن ہوں گے۔ کل گویا کہ 1 سال ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، 1 ہفتہ ہو گیا، 37 دن اوپر ہے۔ 1 سال 1 مہینہ 37 دن کے لگ بھگ یہ دنیا میں رہے گا۔ عراق اور شام کے بیچ میں سے اس کا ظہور ہوگا، لوگ وہاں بھی اس کے مددگار ہوں گے، اور اب حالات واللہ عالم کبھی ٹھیک بھی ہو جائیں کہ خراب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ یہاں سے نکلتا ہوا اصفہان میں آئے گا، ایران میں۔ واللہ عالم اس وقت اصفہان میں یہودیوں کی کثرت ہوگی، اور 70,000 کے لگ بھگ یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ اصل دجال ہے۔ اس سے پہلے بھی 30 کے لگ بھگ دجال کا ظہور ہوگا، اور وہ بھی اسی طرح جھوٹے ہوں گے، اور لوگ ان کے جھوٹ سمجھنے کے باوجود ان کا ساتھ دیں گے۔ جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھتے جائیں، یہ جھوٹا ہوگا انتہائی زیادہ۔ اصفہان سے پھر یہ یمن کی طرف جائے گا، بادلوں کی طرح اس کا گدھا جو ہے وہ سفر کرے گا۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ جہاز ہی مراد ہے، جو اس کے لیے تو یہودیوں نے بڑے تیار کر کے بھی رکھے ہیں جہاز، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، ہم دجالی ہیں، اس کے معین مددگار ہیں۔ جیسے ایمان والے لوگ یہ فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی نے وفا کی تو ہم مہدی کے مددگار ہیں، معین ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں، معین بنیں گے، اور نہیں تو تمنا کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اللہ ان کے آرزو اور تمنا کو بھی قبول کریں گے۔ لیکن جو اس گروہ کے لوگ ہوں گے انہیں بھی فخر ہوگا۔ اس وقت بھی دجال کے ساتھ جو یہودی ہوں گے، کئی یہودی ہزاروں میں، وہ بھی جادوگر ہوں گے۔ یہ یمن میں آئے گا، اور یمن کے بعد یہ مکہ کی طرف اس کا رخ ہوگا۔ اپنی طرف سے تو مکہ مدینہ ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ 3 علاقوں میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس۔ یہ 3 جگہوں میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور فرشتے ان شہروں کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوں گے، ننگی تلواریں فرشتوں کے پاس ہوں گی، اور یہ اس کا لشکر اور یہ دجال اس ڈر کی وجہ سے ادھر نہیں جائے گا۔ اس کے پاس جنت بھی ہوگی، بظاہر دوزخ بھی ہوگی، اناج، غلات، نباتات، پھل، میوجات، ہیرے جواہرات، درم و دینار وغیرہ سب کچھ ہوگا۔ جو اس کو مانے گا وافر مقدار میں اس کو دیا جاتا رہے گا۔ جو ان کو مانے گا، جو ان کو مانے گا نا، تو ادھر ہی ان کی کوٹھیاں اور فارم ہاؤس بھی بنا دیے جائیں گے، انعام میں دیے جائیں گے ان لیڈروں کو کہ جو مسلمانوں کو خراب کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، غریب غربت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب بھی ایسا ہے، اس وقت بھی ایسا ہو۔ سب سے بڑی شاباش اس منافق مسلمان کے لیے آج بھی ہے، بظاہر مسلمان ہے منافق، جو اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے تہیہ کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ اس کو ہر طرح کو نوازا جاتا ہے تاکہ آپ یہ کام کرتے رہو۔ مسلمان تو کسی پیغمبر کی ادنا بے ادبی سوچ ہی نہیں سکتا، بھلے عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی پیغمبر ہو۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمیں حکم ہے شریعت کا، کل من عند اللہ آمن الرسول بما انزل الیہ، آپ پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی آسیاں ہو، کوئی غیر آسیاں ہو، کوئی ہو جو پیغمبر اسلام کی توہین کرے، وہ اس کو اپنی گودی میں لے کے پالتے ہیں۔
اور وہ لیڈر جو گستاخ رسول کو ان کے حوالے کرتے ہیں اور پھر ان سے مراعات بھی لینا چاہتے ہیں اور انہیں یاد بھی کراتے ہیں کہ تم نے ابھی تک مجھے نہیں سمجھا، مجھے نہیں پہچانا، میں تو اپنے پیغمبر کی گستاخ آسیاں کو تمہارے حوالے کیا ہوا ہے، ابھی بھی مجھے نہیں پہچانا، میں کتنا تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ اسی طرح کی بیس بنائی جا رہی ہے۔ تو پیغمبر کی گستاخی سوچنا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ۔ پیغمبر کے گستاخ کے ساتھ تعامل کرنا، اس کو محفوظ کرنا، ان کو غیروں کے حوالے کرنا، اور پھر بھی مسلمان وہ ایک حالی تو بڑا کچھ کہہ گیا۔ میں پھر اپنے موضوع کو لے کے چلتا ہوں، یہ سب کچھ اس کے پاس ہوگا، مسلمان اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے کو سمجھ جائیں گے، کافر نہ سمجھ سکیں گے۔ اب بھی نہ سمجھے، فتن کو وہ سمجھے گا، حدیث میں آتا ہے، جو سورہ کہف کا ورد پابندی سے کرتا ہے۔ اور اس وقت بھی حدیث میں فرمایا کہ پوری سورہ کہف نہیں، اگر پہلا رکوع ہی کوئی شخص سورہ کہف کا پڑھ لے گا تو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو دجال کا تعارف کرا رہے ہیں، وہ کیسا ہوگا، کیا کرے گا، کیا کارنامے ہوں گے، اس طرح اس کا فتنہ ہوگا، اور فرمایا کہ اتنا عظیم فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ کہ دنیا نے ایسا کوئی فتنہ اور ایسی آزمائش نہیں دیکھی ہوگی، اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرات صحابہ ڈر گئے کہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ میرے ساتھی ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا سنو، اتنا نہ ڈرو، اگر میرے زمانے میں ظاہر ہوا تو مقابلے کے لیے میں ہی کافی ہوں، اگر بعد میں ظاہر ہوا تو ہر ایمان والا اپنی ایمان کی کوالٹی کی وجہ سے اس فتنے سے بچ جائے گا، لیکن مجھے دجال کے فتنے سے توجہ کے ساتھ، دوستو توجہ کے ساتھ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دجال کے فتنے سے تمہارے لیے ایک اور بڑا فتنہ نظر آ رہا ہے کہ جس کی زد میں آ جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ اور کون سا بڑا فتنہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ گمراہ لیڈر خود کو بھی گمراہ کریں گے، جو ان کے ماننے والے چاہنے والے ہوں گے ان کو بھی گمراہ کریں گے، اور لوگ سمجھیں گے کہ ہم تو حق پر ہیں۔ قد اضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، خود بھی گمراہ ہوں گے، بہت ساروں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور لوگ اور عوام بدھو کل انعام، جانور کی مانند، ان پڑھ جس کو ہر چیز کے سیکھنے کا ٹائم ہے، خریداریوں کا ٹائم ہے، ملک گھومنے کا ٹائم ہے، سیر و سیاحت کا ٹائم ہے، اور اس بھولے مسلم کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ بدھو کل انعام اس گمراہ لیڈر کو بھی ہادی سمجھتے رہے ہوں گے۔ یہ خطرہ ہے مجھے تمہارے بارے میں، بڑا خطرہ، دجال کے خطرے اور فتنے سے بھی بڑا فتنہ گمراہ لیڈر ہے کہ جو تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گے۔ قد ضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، اس کا اتنا بڑا فتنہ ہوگا، یوں دکھائے گا لوگوں کو مجھے مانتے ہو، ادھر دیکھو جنت یہ ملے گی تمہیں، مجھے نہیں مانتے ہو، ادھر دیکھو جہنم اس میں ڈال دوں گا، یہ ہیرے جواہرات ہیں، یہ درہم و دنانیر کے ڈھیر ہیں، یہ غلے اناجات کے ڈھیر ہیں، یہ تمہیں ملے گی۔ یہ یوں حکم کرے گا بارش برسنا شروع ہو جائے گی، یوں کرے گا تو سخت دھوپ آ جائے گی۔ ایمان والے پھر بھی وہی نعرہ لگاتے رہیں گے تو دجال ہے، جھوٹا ہے، اور جو کچھ تو دکھا رہا ہے ہمارے پیغمبر
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सादिक व मस्दूक पैगंबर है, उसने बताया था, फरमाया था कि वो दज्जाल बहुत बड़ा जादूगर होगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है तेरी जन्नत में दोज़ख में, तेरी बारिश में धूप में, तेरी अनाजात दरहमो दनानीर में कोई हकीकत नहीं है। और सारे जो उसके करीब मानने वाले होंगे वो तो जनाब बड़ी बड़ी दावतों में होंगे, बड़ी बड़ी पार्टी होगी उनकी, बड़ा कर्रो फर होगा। गुरूर था नबूद थी, हटो बचो की थी सदा, जी यूं होगा। और साइड में मुसलमान मिस्कीन जिनको खाने का भी कुछ नहीं दिया जा रहा होगा, ये है फितना, ये है आजमाइश, ये भूख में होंगे मुसलमान, लेकिन क्या ही अल्लाह की तरफ से उनको अता होगी कि अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान पढ़ेंगे, जितनी थकावट होगी दूर हो जाएगी, जितने भूखे होंगे भूख दूर हो जाएगी, जितने थके हुए होंगे हशाश बशाश हो जाएंगे, अल्लाह का जिक्र उनकी ग़िज़ा बन जाएगा, तस्बीहात उनकी राहत का सबब बन जाएगा। कुरान तो अब भी कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। लोगों, सुकून इत्मीनान क़ल्ब चाहते हो तो अल्लाह और रसूल को याद करो, सुकून क़ल्ब दुनिया में भी आखिरत में मिल जाएगा। ये आज़माइश के वक्त यहाँ तो थोड़े से पैसे कम हो तो ईमान धो देते हैं बड़े बड़े जी, हर तरह से इस्लाम को बेच देते हैं और दुनियावी मफाद हासिल करते हैं। लोगों को सजाएगा, जो नहीं मानेंगे उसको पकड़ेगा एक नौजवान को और कत्ल कर देगा, टुकड़े कर देगा, फेंक देगा इधर उधर, फिर दोबारा हुक्म देगा जमा हो जाओ, वो बोटियां जमा हो जाएंगी, वो लड़का जिंदा होके खड़ा हो जाएगा, कहेगा अब मानता है तू मुझे खुदा, तुझे कत्ल किया, तेरी बोटियां बोटियां बखेर दी, तुझे दोबारा जिंदा कर लिया। वो नौजवान लड़का जिसकी परवरिश किसी अल्लाह वाले ने की होगी, उसके दिलो दिमाग में ईमान मौजूद होगा, वो कहेगा पहले भी मुझे पता था कि तू दज्जाल है, तेरे दज्जाल होने में मुझे और यकीन हो गया, हकीकत में ये कत्ल नहीं होगा, लोगों को नजर आएगा वो जादू के जरिए से अपना करतब दिखा रहा होगा। कभी आपने भी करतब ऐसे देखे होंगे। एक हदीस में आता है एक आलिम दीन को, ये मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा, मदीना के बाहर हर्रा में निमकीन जगह, आज वहां प्लाटिंग हो रही है, बड़े अच्छे अच्छे फार्म बनाए जा रहे हैं, आप जाके देखो जब मदीना में जाओगे, पहाड़ी के ऊपर शाही महल बनाया गया, वो पहाड़ी है जो हदीस कहती है उसके उधर ठहरेगा। बहरहाल ये कहता है देखा जाएगा जब हो जाएगा, वहां रुकेगा, मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। जल्जले आएगा, अल्लाह की तरफ से जल्जला आएगा, एक दफा मदीना में, दूसरी दफा, तीसरी दफा, जितने वहां लोग दुनियावी मफाद की खातिर मदीना में क़याम पसीर होंगे, जितने लोग दुनियावी गर्ज, वो सारे भागेंगे जल्जले से, ईमान की वजह से मदीना में नहीं रहेंगे, वरना इस नीयत से रहें तो मदीना वाला उनकी सिफारिश करेगा। हदीस में आता है मेरे साथ उठेंगे, मदीना का भूख दुख, मदीना के भूख दुख जिन्होंने बर्दाश्त किया, मेरी मोहब्बत में मदीना में रहे, मेरे साथ उनका हशर होगा और मैं उनके लिए सिफारिश करूंगा। मदीना में रहने की तो बड़ी फजीलत, मदीना की मौत की बड़ी फजीलत, लेकिन उसके लिए ईमान शर्त है। जो लोग माल दुनियावी गर्ज व मता के लिए कहाँ बैठे होंगे, औरतें भी, और पता नहीं क्या बात है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हदीस बार बार कहती है दज्जाल के पैरोकार औरतें ज्यादा होंगी, दज्जाल की पैरोकार औरतें ज्यादा होंगी, पता नहीं क्या समझे हो। वहां ज़ल्ज़ला जब आएगा दौड़ेंगे लोग बाहर, वही दौड़ेंगे जो मुनाफिक होंगे और इसके साथ मिल जाएंगे। वहां एक आलिम को जब पता चलेगा बाहर है, वो मुनाजरा करने आएगा, मुनाजरे में दज्जाल हारेगा, वो कत्ल कर देगा आलिम को, दोबारा जोड़ेगा, फिर पूछेगा अब बताओ, वो कहेगा पक्का दज्जाल है तो झूठा है,
ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیاں پہلے جو بتا گیا وہ سچ ہے، تو جھوٹ ہے۔ اور والدین کو، جو نوجوان کھڑے ہوں گے، ان کے بوڑھے والدین کو زندہ کر دکھائے گا، اب تو مجھے مان جاؤ، میرے اندر یہ کوالٹی ہے، اب تو مجھے مان جاؤ۔ حقیقت میں وہ شیاطین، وہ شبیہ لے کے سامنے آ جائیں گے۔ سب کچھ ہوگا جادو سے۔ ہیلو، اتنا نہیں پتا آپ کو؟ پیچھے نہیں آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنے کا ٹائم ملا؟ جگہ نہیں تو اوپر سارے حال خالی پڑے ہوئے ہیں، اتنی بھی نہیں سمجھ آپ کو؟ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آپ آئے ہو، بیان کر کر کے جمعے کا، بیان کر کر کے جمعے کا کہ پھلانگنا، کندھوں کو پھلانگنا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، اور کہیں نفل نہیں ملے۔ ان دونوں کو آپ نے سائڈ میں کر کے مولوی صاحب کے سامنے نفل پڑھ رہے ہو، کمال ہو گئی ہے۔ اوپر سارے حال خالی پڑے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے، وہ مولانا صاحب باہر نکلیں گے، مناظرہ ہوگا، وہ قتل کرے گا، دوبارہ جوڑے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اس سے پوچھے گا تو یہ شخص یہی کہے گا کہ تو واقعتاً جھوٹا ہے، دجال ہے، برا ہے، میں نہیں مانوں گا۔ مدینہ سے اس کا سفر پھر واپس ہوگا، یہ شام میں آئے گا۔ اب جہاں ہم نے سبق چھوڑا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی کی ملاقات ہو گئی وغیرہ، اور وہ وہاں صف بستی کر رہے، صف بستی ہو رہی تھی، جہاد کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، کہ وہاں شام کی طرف ایک وابق نامی وادی ہوگی، وہاں تک یہ پہنچے گا، اور مسلمانوں کا سخت محاصرہ ہو چکا ہوگا، تنگ ہو چکے ہوں گے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ شخص جو ہے کہ جو اوپر ان کا لیڈر ہوگا، وہ کہے گا یہاں محاصرہ کب تک برداشت کرو گے، چلو نکلو۔ نعرہ تکبیر بلند کر کے وہ اترے گا اور جنگ شروع ہو جائے گی سخت، کچھ بھاگیں گے کچھ رہیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کی بھی آمد اور ان کا لشکر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ شخص جو ہے دجال، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں قتل کر سکے گا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ صرف 2 تلواریں ہوں گی بڑی نرم قسم کی، ایک حربہ نیزہ ہوگا۔ یہ دور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھے گا پگھلنا شروع ہو جائے گا، پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور جنگ جاری رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر وار کریں گے، اور ان کو اللہ نے معجزہ بھی اسی طرح پہلے بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں نا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اس وقت بھی طب جو ہے بہت عروج پر تھی، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، اور اس طرح کے عظیم کارناموں کا توڑ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کر بھیجا تھا۔ یہ معجزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت عروج پر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کلام عطا کیا جو فصاحت و بلاغت کا امام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عروج پر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لاٹھی ایسی عطا کی وغیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا، اور جہاں جہاں سانس ان کا لگے گا وہ مرتے جائیں گے یہودی، اور خود وار کر کے دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اس حربہ، اس تلوار کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ دجال ختم ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے کارناموں میں سے آنے کے بعد یہ کارنامہ ہے، دجال قتل، یہودی قتل، خنزیر قتل، صلیب کو توڑا جائے گا۔ کچھ عرصے بعد اب جزیہ ختم، خراج ختم، ٹیکس ختم، کفر بھی ختم، سب امن و امان آہستہ آہستہ، جو اگلے جمعے پر ابھی یاجوج ماجوج آئے گا، ابھی اور کارنامے ہیں۔ اب یہودیوں کے خلاف جنگ شروع ہو جائے گی،
اور یہودی چھپیں گے، ابھی بھی ان کو کوئی جائے پناہ نہیں ہے، لیکن مسلمان جو کمزور ہو جائے تو پھر یہی بات ہوتی ہے۔ عبدالحمید کو تو بہت مجبور کیا گیا تھا، اس نے تو اسرائیل کی بستی کی اجازت نہیں دی تھی، خلیفہ عثمانی آخری۔ بعد میں پھر لوگ بڑے ہمدرد ہو گئے، یہ پریشان حال پھرتے رہیں گے مسلمان جب صحیح ہوں گے۔ مسلمان جب دین کے لحاظ سے کمزور ہوں گے تو مسلمان پریشان حال پھرے گا، وہ حکومت کریں گے۔ دیکھو نا کیسا گٹھ جوڑ ہے انڈیا کے ساتھ ان کا، اور یوں اور آپ کے خلاف۔ چلیے یہودیوں کے خلاف جنگ ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہودی چھپیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جدھر یہودی چھپے گا، پتھر کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے، کسی گویا کے مکان میں، تو وہ درخت وہ پتھر خود بولے گا کہ مسلمانوں میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کر لو۔ یہودی ختم، کفر ختم، اور اب حالات مشکلات مسلمانوں کے لیے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، حالات کی بہتری آنے لگ جائے گی، آگے آگے کوئی کفر بھی نہیں رہے گا۔ اب وہی مشکلات جو کھانے پینے کے لحاظ سے مسلمان تھے ان کے لیے آسانیاں اور فراوانیاں شروع ہو جائے گی۔ جب انسان اللہ والا ہو تو زمین غلامی کرتی ہے، اناج بھی دیتی ہے، سب کچھ دیتی ہے۔ جب اللہ کا باغی ہو جائے تو یہ بھی اللہ کے امر سے بند ہو جاتی ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اور اقبال مرحوم نے بھی اس کو بڑے درد سے بات کہی کہ توحید کا عقیدہ سمجھنا ہے تو کسان سے سمجھو، وہ تو دانا مٹی میں ڈال کے واپس آ جاتا ہے، اور کچھ ہی دن کے بعد کھیت لہلہانے لگتا ہے، اور چند دن کے بعد ہوا اور دھوپ وہاں خوشے اور سٹے بنا دیتی ہے۔ سمجھے انسان تو اس کو توحید باری تعالیٰ کی حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، یہ خاک کس کی ہے، یہ کس کا ہے نور آفتاب، کس نے سکھلایا، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور کس نے سکھلایا موسموں کو خوئے انقلاب۔ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ نے یہ خزانے انسان کے لیے بنائے۔ انسان جب اللہ رسول کا بن جائے ساری دنیا غلامی کرتی نظر آئے گی۔ میرا کہنا اور سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہاں سے بات کریں گے۔ اللہ